بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج صبح کا آغاز، ویسے صبح کا آغاز تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو پولیٹیکل ایک ایکٹیویٹی ہے اس میں جو سب سے اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے خلاف ایک چال چلی، اور جن کے حق میں یا جن کے ذریعے انہوں نے چال چلی، انہوں نے عمران خان صاحب کو آگے سے ایک زناٹے دار جواب ان کے منہ پر دے مارا ہے۔ میرا دل تو یہ کر رہا تھا، چونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، سیاسی قیادتوں کو، جو لوگ، ظاہر ہے عمران خان صاحب کو تھوڑی سی کوئی شرم اور حیا کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان کا معاملہ تھا، ان کو ووٹ پاکستان کے عوام دیتے ہیں اور ان کو پاکستان کے عوام کا کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن عمران خان صاحب وہ باندری ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جس کے پاؤں جب جلتے ہیں، یہ باندری کا سٹائل ہوتا ہے کہ جب اس کے پاؤں جلتے ہیں وہ اتنی مفاد پرست ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے پیروں تلے رکھ لیتی ہے، یعنی اتنا کہہ لیں کہ وہ ایک جانور والی ایک حص کہہ لیں یا ایک خصلت کہہ لیں۔ عمران خان صاحب اپنی ناک سے آگے دیکھتے نہیں اور اپنے نام سے آگے سوچتے نہیں۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ آج انہوں نے جو بات کہی، پہلے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کل انہوں نے اپنے ملاقاتیوں سے، جن میں علی ظفر صاحب تھے، ان سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی اور حکم دیا کہ جا کے IMF کو خط لکھیں کہ وہ پاکستان کو مزید قرض مت دے، کیونکہ یہاں پر تاندلی ہو گئی ہے، وہ ہو گیا، یعنی کہ میں پاکستان کو چلنے نہیں دوں گا۔ اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ وہ ٹویٹ کیا کرتے تھے، وہ ہیش ٹیگ لائن جو ہوتی تھی، عمران خان ہماری ریڈ لائن، تو اس کے اوپر وہ خود ہی کیا کرتے تھے، اپنی ریڈ لائن میں خود ہوں عمران خان صاحب۔ تو وہ یہ جب انہوں نے بات کی، آج انہوں نے جیل میں، ایک تو ان کو بڑی مبارک ہو کو 2.5-3 ہفتے بعد ان کی اہلیہ سے ان کی ملاقات ہوگی 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں، اور وہاں پر انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے وہ میں آپ کو خبر پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی PTI یعنی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ایسے حالات میں ملک کو قرضہ ملا تو قرضے کو واپس کون کرے گا؟ اس قرض سے غربت بڑھے گی۔ بلے بھی، مطلب کیا ڈٹھائی اور کیا بے شرمی ہے۔ تو اچھا، ویسے تو پہلی بات یہ کہ شرم تو یہ والی ہے کہ پاکستان سر اس کی رینٹل اکانومی ہے کہ مانگے تانگے کے پیسے سے یہ ملک چلتا ہے۔ پہلے تو پاکستان کو جو چلانے والی ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، جو پاکستان کے اوپر، پاکستان کے وسائل کے اوپر اپنا حق سمجھتی ہے، حق سمجھتے ہوئے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور پچھلے 75 سال سے پاکستان کے عوام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ فلاسفیکل گفتگو ہو جائے گی، سیاپا.com ہو جائے گا، لیکن پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 یہی ہے کہ بیسیکلی پاکستانی قوم اس حوالے سے ناکام ہوئی ہے کہ اس نے پاکستان کے وسائل کے اوپر قابض پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کیا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ کیا ہے تو وہ جھوٹ چتالی ہے، فریب ہے، مکاری ہے، ایک الوژن ہے، ایک سراب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میرا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف ہے۔ عمران خان صاحب اگر پاکستان کی قوم کے ہمدرد ہوتے تو پھر وہ طریقے کے ساتھ چلتے، اس صورتحال میں وہ پاکستان کی قوم کا کچھ سوچتے، اور وہ سوچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے طریقے کے ساتھ چلیں، چیزوں کو ڈیل کریں۔ آپ کو 92 سیٹیں اس قوم نے ان حالات میں دی ہیں جن حالات میں آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہونا چاہیے تھا ایک طرح سے، لیکن قوم نے آپ کو اس کے باوجود 92 سیٹیں دی ہیں، اور 92 سیٹیں ہوتے ہوئے آپ نے میں نہ مانوں وہ والی پالیسی اختیار کر رکھی ہوئی ہے کہ اگر میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو یہی انہوں نے بات یہ والی کی کہ جی غربت بڑھے گی۔ میں اگین کہ یہ مسئلہ پاکستان کا 75 سال کا ہے، اور پاکستان نے پتہ نہیں کب ٹھیک ہونا ہے، لیکن فی الوقت تو پاکستان کو ایک آکسیجن کی ضرورت ہے، جس کا احساس چین اور امریکہ کو بھی ہے کہ یار یہ 24 کروڑ کا ملک ہے، کوئی اور وکھرا کٹانا کھل جائے۔ ایک ایٹامک پاور رکھتا ہے یہ ملک اور اتنی بڑی فوج رکھتا ہے، کوئی شغل نہ لگ جائے۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ان کے ساتھ چلنا ہے، اور سعودی عرب نے تو کھل کھلا کے کہہ دیا کہ یار کیا مانگنے چڑھ جاتے ہیں، کاروبار کریں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، شراکت داری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور قرض لینے کی بجائے کاروبار کریں۔ تو یعنی وہ مچھلی نہیں دے رہے، ہمیں مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سعودی عرب مطلب کاروبار
یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ویسے تو وہ تیل کی کمائی کے اوپر ان کو جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہ خیر نہیں کیا. ایک علیحدہ سے بحث ہے. پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی ناکامی ہے, لیکن اس کے باوجود سر دست ہمیں اس قرض کی ضرورت ہے, اور عمران خان صاحب کو اس کا اچھی طرح اندازہ ہے. لیکن وہ IMF کو خط لکھ رہے ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے یا نہیں ہے. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ جب تک سرمایہ کاری نہ ہو قرض بڑھتا جائے گا. سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے. اس کا ترجمہ اگر آپ کریں تو وہ یہ ہے, سیاسی استحکام کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو 2/3 ووٹ ان کے مخالف رکھتے ہیں, یعنی کہ پاکستان کے اندر اس وقت 2/3 ووٹ جو کاؤنٹ کیے گئے ہیں, جو 5% ابھی 2018 کے انتخابات سے ٹرن آؤٹ کم تھا, وہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے, لیکن منقسم ہے. تو عمران خان صاحب کو ایج یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی ووٹ ہیں وہ منقسم نہیں ہیں. منقسم ووٹوں کے مقابلے میں جمہوریت کا اصول ہے کہ وہ پہلے جیت گیا یا وہ جیت گیا. 92 سیٹ ان کی ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں اکثریت عمران خان صاحب کے خیالات, افکار اور ان کے نظریات اور ان کی سیاست سے اختلاف رکھنے والوں کی اکثریت ہے. تو وہ ان کے نزدیک استحکام یہ ہے کہ ان کے جتنے مخالف ہیں, یا مطلب سونجیاں جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, خان صاحب کا اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ سب جو ہے ان کو قید بول دی جائے. سب نواز شریف سے لے کے زرداری تک درمیان میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ سارے کے سارے, اور جتنے صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کی پالیسیز سے اختلاف کرتے ہیں, جو 9 مئی کو ایک سانحہ تسلیم کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ اس کو قانون کے مطابق ڈیل ہونا چاہیے تھا, جو سمجھتے ہیں کہ قانون 9 مئی والا قصہ تھوڑا سا مختلف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پولیٹیکلی ڈیل ہونا چاہیے تھا, ان کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو خود میدان میں اتر کے چیلنج دینا چاہیے تھا, وہ چیلنج عمران خان کا ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں ہو سکا. لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کی بھی سوچ رکھنے والے, جو غیر جانبدار بھی صحافی ہیں, ان کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. کم از کم ان کی اتنی سزا ہونی چاہیے کہ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے. اور باقی جو سیاستدان ہیں, ان کا عمران خان صاحب کا سائیکو انالیسز ایک ڈاکٹر ہیں, اسر میرا خیال ہے ان کا نام ہے, انہوں نے کیا ہے. میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, وہ بڑا زبردست ہے ان کا انالیسز, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مجھے کس نے بھیجا تھا, کسی دوست نے بھیجا تھا, تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بڑی زبردست چیز ہے وہ والی. تو عمران خان صاحب کا مطلب بس اتنا ہی ہے, نرگسیت کے اس درجے پر ہیں کہ بس میرے جتنے مخالف ہیں وہ اس دنیا میں ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. اس لیے جو وہ سیاسی استحکام کہتے ہیں, وہ اپنی حکومت کو سیاسی استحکام تصور کرتے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میری حکومت نہ آئے تو ان تک تجھے پیسے نہیں دینے نا, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اس کا دوسرا مطلب کوئی نہیں. انہوں نے مطلب آگے بات بڑھاتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی سلیکشن کے لیے اداروں کو تباہ کیا گیا. کتنے ہے نواز شریف سلیکٹ؟ سر ایک سوال ہے, کتنے ہے سلیکٹ؟ اور بھائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف آپ سے زیادہ برا بھی لگتا ہے اور خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے اس سے. آپ نے تو وہ, آپ کا تو جرم واحد ایک ہے کہ آپ نلائکوں کے IG ہیں. نلائکی کے چشمے آپ کی ٹانگوں کے نیچے سے پھوٹتے ہیں, پیروں کے نیچے سے پھوٹتے ہیں, یوں کہہ لیں. تو نواز شریف کا مسئلہ اور ہے. آپ کی تو نلائکی, مطلب وہ کہتے ہیں نا نلائک تو بدتمیز تنگاڑے چکو, مطلب انہوں گھر بھی چھڑ گیا ہو. وہ سنی ہوئی نا وہ ہمارے پنجابیوں کی, اگر کسی کو نہیں نا انے گھر بھی چھڑ کے آؤ, تو یہ کسی, اگر آپ کا کوئی دوست پنجابی ہے وہ آپ کو یہ مثال سنا سکتا ہے, میں یہ نہیں یہاں پہ پیش کر سکتا. تو نواز شریف تو نہیں ہے, لیکن شہباز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف اصل میں شہباز شریف اصل جو ہے نا ان کے اپوننٹ وہ شہباز شریف صاحب تھے. شہباز شریف صاحب ان کا متبادل تھے, نواز شریف صاحب نہیں تھے. عدالتیں اور نیب سب کچھ تباہ کیا تاکہ نواز شریف کو سلیکٹ کر سکے. کتنے ہویا سلیکٹ؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں. بانی PTI یعنی کہ عمران خان صاحب کا چونکہ نام لینے کے اوپر پاکستان کے میڈیا کے اوپر پابندی ہے, تو وہ اس لیے وہ بانی PTI لکھا ہے. عمران خان نے کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے لیے مجھے 0 کیا گیا اور پھر انتخابات میں دھاندلی کرائی گئی. انہوں نے کہا کہ اب کمشنر راولپنڈی کے انکشافات سامنے آئے ہیں, کمشنر کو اٹھایا گیا اور تشدد کیا گیا, اب سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہے. اچھا جی, خان صاحب سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتے ہیں تو سر بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ
سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کچھ لوگوں کے نہیں ہوتے. وہ معاملہ کچھ اور تھا. آپ بھولے بادشاہ ہیں. بھولے بادشاہ نہیں ہیں, بیوقوف ہیں آپ. سوری ٹو سے, میں ویسے اتنے لوگ عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں, میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ والی الفاظ استعمال کرتا ہوں. یہ میں شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن چلیں بیوقوف کی بجائے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آپ کو خبر نہیں ہے, یوں کہہ لیں آپ کو خبر نہیں ہے کہ یہ جو چیمہ صاحب تھے نا, لیاقت علی چٹھا صاحب, ان کے ذریعے ایک ٹارگٹ جو اچیو کرنا تھا وہ ٹارگٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اچیو کر چکی ہوئی ہے. یہ میرا خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا, لیکن آپ دیکھیں کہ سکون ہو گیا نا. نون لیگ نے حکومت بنانی شروع کر دی ہے. وہ بس سیدھا سا فارمولا تھا کہ یار میں اب کیا کھل کے باتیں کروں, بس نون لیگ نے حکومت بنانی تھی, بن گئی. چٹھا صاحب کا جتنا کام تھا وہ ہو چکا. تو بہرحال یہ ان کے خیالات تھے, ان کے ارشادات تھے, وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. باقی ان کا خیال ہے کہ جی کہ ان کے دانت بھی نکلنے چاہیے, ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, ان کو میڈیکل کی سہولت نہیں ہے جب سے آیا ہوں. حالانکہ 9 ڈاکٹر ان کی اوپر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جیل والے ڈاکٹر کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے چیک کرانا کہیں اور سے کرانا ہے. تو یہ انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ انہوں نے کر دی. تو اسی گفتگو کا جو سب سے اہم پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے خط لکھ دیا ہے IMF کو, پیسے نہیں دینے انہوں نے. اور ادھر IMF نے اس خط کا جو اثر لیا ہے, وہ جو جواب دیا ہے, وہ جناب میں اگر مجھے پھر میں معذرت چاہتا ہوں, وہ جواب نہیں ہے, وہ ایک تھپڑ ہے, وہ ایک شٹ اپ کال ہے. وہ کیا ہے کہ وہ بڑے ایک مہذب طریقے کے ساتھ کہ یار یہ کیا بک بک ہے, بول شٹ جس کو کہتے ہیں. اور وہ جناب ہوا یہ کہ آج جو IMF کی میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں, ایک تو میں خبریں رکھ کے بھول جانا, ان کا نام ہے, ایک پریس بریفنگ تھی آج, اور جولی کوزیک, یہ ان کی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی سربراہ ہیں. انہوں نے ایک بریفنگ سی تھی, اس میں ان سے سوال ہوئے کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب نے آپ کو خط لکھنا ہے, اب آپ کیا کریں گے, پاکستان میں تو دھاندلی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. انہوں نے 2 باتیں کہیں بڑی مختصر سی. انہوں نے کہا کہ نگران حکومت پہلے یعنی جو پچھلی حکومت تھی اس کے ساتھ معاملات طے ہوئے تھے, قسط ہو گئی, نگران حکومت نے کنٹینیو کیا, پروگرام چل رہا ہے, اب ہم آنے والی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ان سے سوال ہوا کہ عمران خان صاحب یہ وہ خط لکھا ہے آپ کو, کیا کریں گے, اس کا کیا جواب دیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ ہم پاکستان کے تمام شہریوں کی خوشحالی یقینی بنانے اور ملک کی معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں. کرو کار گوایا بارو او کو آیا. اب خان صاحب سے پوچھے, خان صاحب کنے نفلاں دا سواب ہویا تھا سر. مطلب عمران خان صاحب کو میں تو بار بار یہ والی بات کہتا ہوں, اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ 92 سیٹیں لے کے یا بقول عمران خان صاحب کے 180 سیٹیں لے کے انہوں نے بڑا مارکا سر انجام دیا تھا. کتنے مارکا؟ پنجاب میں حکومت ان کے مخالفین کی بن چکی ہے. آج مریم نواز نے پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھا لیا ہے, نون لیگ والوں نے حلف اٹھا لیا ہے. وفاق میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن چکی ہے. اور یار عقل کے اندھو, سوری اگین ونس اگین سوری, کہ 92 سیٹیں تھیں, کچھ کرتے, کوئی تگڑم کرتے, کوئی جوڑ توڑ کرتے, حکومت بناتے, لیکن نہیں, الٹا کہ میں نہیں چلنے دینا, میں پاکستان کو نہیں اگے بدن دینا. یار یہ آپ کو کوئی نہیں کرنے دے گا. مطلب بے وقوفی کی انتہا ہے. ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. جن کو لگتا ہے کہ جی کہ 92 سیٹیں لے کے عمران خان آیا اور چھا گیا ہے, سر کوئی نہیں, اے نہیں ہونا. فرق جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جڑا سپ کڈنا سی عمران خان صاحب نے, وہ سپ نکل آیا, اور وہ سپ بین بجا کے اگلے نے پھر پٹاری چواڑتا سر. تو ایک جو آخری جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. مطلب سسرالی خاندان, یہودی لابی شابی, پتہ نہیں کیا کیا تھا. سر پاکستان ایک ملک ہے, 24 کروڑ والوں کا ملک ہے. اتنی آسانی کے ساتھ اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی. بہت بچگانہ بات تھی یہ خط لکھنے والی.
عمران خان صاحب نے میں نے جو الفاظ کہے ہیں کہ کروں گھر گوایا باروں او گوایا، وہ او میں نہیں کہہ سکتا یہاں پہ، لیکن یہ جو عمران خان صاحب نے حرکت کی ہے یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کا عمران خان صاحب کو نقصان ہوا ہے، ایک اور نقصان ہوا ہے. ابھی تک عمران خان صاحب کو سارے نقصان ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کے جو مقتدرہ حیت مقتدرہ والے ہیں انہوں نے اپنی ڈائری کٹی ہے اور وہ خط یہ لکھ دیا کہ عمران خان کے جرائم میں ایک جرم یہ بھی ہے اینٹی اسٹیٹ. پہلے 9 مہینے سی مان، اور خان صاحب نے دوسری اٹمپٹ کی، پہلے شوکت ترین کے ذریعے کی، اب یہ کی. اگوں IMF کا جواب آ گیا. سر خان صاحب کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، خان صاحب ہوں آرام، پھر وقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.